ٹھیک ہے، عمل کی نیت کر لیا جائے. اپنے لیے سنیں اور میں اپنے لیے کہوں. آپ اپنے لیے سنیں اور میں اپنے لیے کہوں تو پھر دونوں کو نفع ہے. ورنہ قیامت میں حجت ہوگی، کہنے والے سے کہا جائے گا کہتا تھا کرتا نہیں تھا، اور سننے والے کو کہا جاتا علم نہیں تھا تو الگ بات تھی، جب علم ہو گیا تو کرتا کیوں نہیں تھا. اس لیے ہم اپنی نیتیں درست کریں. سن لیا جا کے سنائیں گے نہیں، سن لیا عمل کریں گے، عمل کر کے سنائیں گے. سن لیا عمل کریں گے، پھر عمل کر کے سنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. دشمن چھوٹ کر آ گیا. جب دشمن قید میں تھا تو ہم کیسے تھے، اور اب دشمن چھوٹ گیا تو ہمیں کیسے رہنا چاہیے. کیسے رہنا چاہیے یا رمضان کے بعد کیسے رہ رہے ہیں. رمضان سے پہلے کی زندگی، رمضان کی زندگی اور رمضان کے بعد کی زندگی میں ہر آدمی اپنے طور پر سمجھ سکتا ہے میں کہاں تھا، پھر کہاں پہنچا، اب کہاں جا رہا ہوں. یہ بیان نہیں ہے. مرنا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے. قبر میں ہمیں اکیلے چھوڑ کر آئیں گے. حساب کتاب کے دن وہاں کوئی ہمارا طرفدار نہیں ہوگا. جو کچھ نامہ اعمال میں لکھایا گیا ہے، جو دنیا میں کر کے گئے تھے، وہ دکھا دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تیرا نامہ اعمال لے اور اسے تو خود پڑھ، اور تیرا ٹھکانہ تو خود بتا دے کیا ہونا چاہیے. اور 2 جگہ کے علاوہ تیسری کوئی جگہ نہیں، اور کوئی وہاں سے بھاگ سکتا نہیں. کوئی چھپ نہیں سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا. سب کو اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے. اس لیے رمضان سے پہلے ہماری زندگی کیسی تھی، رمضان میں ہم کیسے بن گئے تھے، رمضان کے بعد ہمیں کچھ اور ہو گیا، پھر بدلنے لگے. رمضان سے پہلے تھے جیسے، پھر ویسے ہی ہونے لگے. رمضان مقبول ہے تو ویسے نہیں ہوں گے جو پہلے تھے. رمضان مقبول ہوگا تو نیک اعمال میں ترقی ہوتی چلی جائے گی. رمضان میں کچھ نہ کچھ نوافل سبھی نے پڑھا، اور جس نے نہ بھی پڑھا ہو تو تراویح کی 20 رکعت تو سب نے ہی پڑھ لیا. تو پڑھا تو صدقہ خیرات جس نے جو کچھ کیا کم یا زیادہ. پورے رمضان نہیں کیا تھا، رمضان میں کیا. تلاوت رمضان میں نہیں کیا تھا، رمضان میں تلاوت کیا. مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے، سلام پھیر کر بھاگ جاتے تھے. جب رمضان آیا تو کچھ دیر مسجد میں بیٹھنے لگے. تو جو رمضان میں ہم نے سب کچھ کیا اس میں سے کچھ باقی ہے، یا وہ زندگی جو رمضان سے پہلی تھی وہ ہو گئی. ہم سب سوچیں اور غور کریں، اس لیے کہ مرنا ہے. کیا ہے؟ مرنا ہے. یہاں رہنا کسی کو ہے ہی نہیں. جو آیا سب کو جانا ہے. نہیں جانے کے لائق رہتا، مر جاتا ہے تو جانے کے لائق نہیں رہتا نا. مر جاتا اور جانے کے لائق نہیں رہتا. تو جو اس کے اپنے ہیں پہلے وہ کندھا دے کو اٹھاتے ہیں. سب سے پہلے تو میں تجھ کو اپنے گھر سے باہر کروں گا. گھر کے اندر سے اس میت کو نکالنے کے لیے کون لے کے جاتا ہے؟ یہی گھر کے والے پہلے اٹھاتے ہیں. اور گھر والے کم پڑ جاتے ہیں تو پڑوسی لپک کر جاتا ہے، اور حسیب سب سے پہلے جائے گا کہ میں خدمت کا مزاج رکھتا ہوں، اس لیے اس بڈھے کو میں نکالوں گا یا اس جوان کو میں نکالوں گا. ہمارا اور آپ کا اور سب کا یہی حشر ہونا ہے. کوئی رہ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا کہ ہم اٹھا کے نکالیں گے تجھے.
ذرا ہم سوچیں کہ پھر یہ جب اٹھائیں گے اپنے کندھوں پر پھر ہمارا کیا ہوگا؟ یہ دنیا کی ہوائی اور یہاں کی جو کچھ ہماری عقل مندی بیوقوفی جو اعمال ہو رہے ہیں یہی تو ہمارے ساتھ جائیں گے۔ ہم رمضان میں اپنے آپ کو بدل کر اللہ کو بتا چکے کہ ہم بدل سکتے ہیں، ہم ایک آپ کی پسند کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ رمضان میں ہم نے یہ کر کے ثابت کیا۔ کل یہ نہیں کہہ سکتا میں کر نہیں سکتا تھا، نہیں کیا، کر کے دکھایا، ہر بندے نے کر کے دکھایا، ہر ایمان والے نے کر کے دکھایا۔ جب کر کے دکھایا مطلب کر سکتا ہے، تبھی تو دکھایا، اور آئندہ بھی اگر ارادہ ہو تو کر سکتا ہے، اور آئندہ پھر کچھ کر سکتا ہے تو شوال کے 6 روزے بھیج دیے کہ پوچھوں گا نہیں کہ رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا، پوچھوں گا نہیں۔ پوچھیں گے اللہ پاک پوچھیں گے؟ نہیں پوچھیں گے۔ دیکھیں تو کیا کرتا ہے، رکھ سکتا ہے، رکھتا ہے، رمضان کے روزوں کا کچھ اثر تجھ پر ہے، یا تو نے چھٹی سمجھ لیا؟ چھٹی تو اس دن ہوگی جس دن آنکھ بند ہوگی، لیکن اس دن چھٹی نہیں ہوگی، ایک دوسری پڑھائی شروع ہوگی۔ جو دنیا میں کر کے گئے تھے اس کا امتحان شروع ہو جائے گا، ہوگا تو سب کے ساتھ، اللہ ہی بیڑا پار لگائے۔ جس کو دنیا میں مرنے کے بعد کی فکر غالب رہے گی، اس کے اوپر سے اللہ کی دنیا کی فکروں کو مغلوب کر دے گا، ہائے دنیا، ہائے کیسے، اور یہ کیسا، اس سے تو چھٹکارا دے دیتا ہے۔ فکر آخرت جس کو آئی اور غالب رہی فکر دنیا پر، اس کی دنیا آسان کر دیتے ہیں، اور مرنے کے بعد جو حساب کتاب ہوگا وہ بھی آسان ہو جائے گا۔ اور رمضان کے بعد پھر وہی طریقہ رہا جو پہلے تھا، تو یہ بہت خطرے کی گھنٹی ہے۔ کوئی چیز پسند آتی ہے تو اس پر جو کچھ دینا چاہیے اس کو دیا جاتا ہے، پھر مزید انعام دیا جاتا ہے۔ کوئی اچھا کام کر کے دیتا ہے تو اس کی جو تنخواہ یا اس کام کا کانٹریکٹ جو ہوتا ہے، جاب وقت دیا جاتا ہے، تو اچھے کام کی وجہ سے جو طے ہوتا ہے وہ تو دیا جاتا ہے، اگر پسند آ گیا تو انعام دیا جاتا ہے۔ رمضان پسند آئے گا تو شوال کے 6 روزے انعام میں ملیں گے۔ یہ ان کی مہربانی ہے، پکڑیں گے نہیں مگر علامت بتائیں گے پسند کیا کہ نہیں کیا۔ رمضان سے پہلے اوابین نہیں پڑھتا تھا، لیکن رمضان میں اس نے اوابین پڑھا۔ اب رمضان کے جانے کے بعد اب اگلی توفیق ملنا شروع ہوئی تو مطلب انعام مل رہا ہے، کیونکہ رمضان کے بعد جو رات آتی ہے عید کی، اس کو انعام کی رات کہتے ہیں۔ کائے کی رات کہتے ہیں؟ انعام کی رات کہتے ہیں، بدلے کی رات نہیں ہو۔ بدلے میں تو جنت مل گئی، خدا مل گیا، سب مل گیا۔ اب آج مزید انعام دیا جائے گا، اور اس میں ایک بات اور کہی جائے گی، میرے بندے تو نے کہے میری زبان میں میرے لیے روزہ رکھا، تراویح پڑھا، نیک کام کیے، میں آج تجھ سے خوش ہو گیا ہوں۔ اور روزے کے بعد جو انعام کی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا مخلص ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے والا مخلص ہو کہ نہ ہو، حج کرنے والا مخلص ہو کہ نہ ہو، زکوٰۃ دینے والا مخلص ہو کہ نہ ہو، لیکن روزہ رکھنے والا مخلص ہوتا ہے۔ اس نے اللہ ہی کے لیے کیا تو اللہ نے کہا میں ہی تجھے ملوں گا، تو بدلہ کیا ہے؟ میں تجھے ملوں گا۔ لیکن کسی کو کوئی چیز ملے اور اس کی قدر نہ کرے تو بہت بڑا ناشکرہ ہوگا، تو نعمت چھین لی جاتی ہے۔ ہمیں رمضان دیا، توفیق دیا، اور چھپ کر کھانے سے بچایا۔ موقع تھا گھر پہ کھا سکتا تھا، اور ایسے جائز کام جو اللہ نے منع کر دیے تو وہ سب کر سکتا تھا، لیکن اسے سب چھوڑ دیا۔
وہ مسئلہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا، اس کا اتنا مسئلہ جانتا ہے کہ اتنے کام رمضان میں نہیں کیے جاتے، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ عام روزے دار جس کو مسائل کا کوئی علم نہیں ہو، اس کو پوچھو رمضان میں کچھ کھاتے ہو؟ کہ کیسے کھائیں گے، افطار کے بعد کھائیں گے، اس سے پہلے کیسے کھائیں گے روزے کی حالت میں؟ اتنا تو ہر روزے دار جانتا ہے۔ تو اس نے اللہ کے لیے رکھا تھا، اس لیے رمضان میں وہ مخلص بن گیا، اور جب کہہ دیا اب تو میرا ہو گیا اور میں تیرا ہو گیا تو تجھے انعام دوں گا، جا عیدگاہ سے نماز پڑھ کے جا اور بخشا بخشایا جا، بخشا بخشایا جا۔ ہاں ایک بات کا خیال رکھنا، ایک بات کا خیال رکھنا، جب تک تو میرا خیال رکھے گا جب تک میں تیرا خیال رکھوں گا۔ دنیا میں ایسا نہیں ہے، تم کسی کا کتنا بھی خیال کرو، ایک دفعہ اس کے دل کو ٹھیس پہنچا وہ ہمیشہ کے لیے ناراض۔ اور ٹھیس پہنچانے والے کے بارے میں وساوس کے ذریعے شیطان بہت کچھ لوٹ لیتا ہے، اتنے وسوسے ڈالتا ہے، اتنے وسوسے ڈالتا ہے، اتنے وسوسے ڈالتا ہے کہ جب تک سب کچھ نہ لوٹے جب تک اسے چھوڑتا نہیں، اور ترقی کی راہ بند کرا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا، جب تک میرے بندے تو میرا خیال رکھے گا جب تک میں تیرا خیال رکھوں گا۔ اور مہربانی کیا ہے دوسری، کہ اگر تو میرا خیال رکھنا بھول جائے گا اور تھوڑی دیر کے بعد تجھے خیال آ جائے گا میں نے اللہ کا خیال نہیں کیا، تو پھر اگر تو کہے گا میرے مولا میں تو بھول گیا تھا کہ تو نے مجھ سے کہا تھا میرا خیال رکھے گا تو میں تیرا خیال رکھوں گا، میں تو بھول گیا تھا، تو اب کیا چاہتا ہے؟ میں تیرا وہی رب ہوں جس نے کہا تھا کہ میں تیرا خیال رکھوں گا، تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھول گیا تھا، اب پھر تجھے میرا خیال آ گیا۔ کاش شکیل بھی بات سمجھ جاتا، بہت اہم بات ہے کہ اتنا مہربان رب ہے کہ ہماری بھول چوک پر پکڑ کرنے کے بجائے ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھول گئے اور نفس شیطان کی بات مان لیا، اور پھر یاد آ گیا ارے میرے اللہ نے تو کہا تھا میں تیرا خیال رکھوں گا، جب تک تو میرا خیال رکھے گا میں تو بھول گیا۔ پھر رب متوجہ ہو کر کہتا تو اب کیا چاہتا ہے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے۔ کہ اچھا پھر تیرا خیال رکھوں گا۔ دیکھو کیسا رب چاہیے۔ اگر ہم نے کہہ دیا ہم سے غلطی ہو گئی، ہماری بری عادت ہے ہم سب کی غلطیوں پر پکڑ کر رہے ہیں، جو سب کی غلطیوں پر پکڑ کرتا ہے پکڑا جائے، اور جو اپنی غلطی پہ فوراً توبہ کرے گا وہ دوسروں کی غلطی پہ کہے گا بندہ ہے، بندہ ہی سے تو غلطی ہوتی ہو گئی تو کیا پکڑنے کی ضرورت، میں نے ابھی غلط کیا تھا تو میرے اللہ نے معاف کر دیا نا، میں بھی اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ زندگی بھر کے لیے دل میں کینہ بنا کے رکھ لیتے، زندگی بھر کے لیے، اور شیطان وساوس کے ذریعے پیدا کراتا ہے، جتنی منفی سوچ سب ڈالتا ہے، جتنی منفی سوچ، اور جتنی آئی وہ سب لوٹ کے لے کے جا رہی ہے، اور جتنی مثبت سوچ آ گئی کہ میں نے بھی تو غلطی کیا تھا تو میرے اللہ نے مجھ کو معاف کر دیا، اور اتنا احسان میرے اللہ نے کیا ہے اور اتنی جلدی معاف کیا، میں نے اس پر کون سا احسان کیا کہ مجھے معافی میں دیر لگے گی۔ اس لیے کیا فرمایا اللہ نے، جب تک تو میرا خیال رکھے گا، ہمارے ارادے میں کیا ہے؟ اللہ کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ کا خیال کیا رکھیں گے؟ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ پاک کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کسی کا محتاج ہے کیا؟ اس کا خیال رکھنا اپنا ہی خیال رکھنا ہے، اس کا خیال رکھنا اپنا ہی خیال رکھنا ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کا خیال رکھنا کیا چیز ہے؟ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، جن کاموں سے وہ ناراض ہوتا ہے ان کاموں کو ہم نہیں کریں گے۔ اور بہت دفعہ کہا، آج پھر کہتا ہوں، اللہ مجھے کہنے سے زیادہ بعمل بنا دے۔ 3 کتابیں سرانے رکھا تھا اور نیند کے جھونکے آ رہے تھے، سوچتا تھا 10-15 منٹ سو جاؤں تو آرام مل جائے گا،
دھیرے دھیرے وقت گزر رہا تھا، میری اہلیہ نے زور سے کہا کتاب رکھ دیجئے، یہ سب کتابیں رکھ دیجئے، سو جائیے، آپ کتاب سے بیان کریں گے نہیں، میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے، آپ کتاب سے بیان ہی نہیں کرتے، جائیے وہاں جو کچھ اللہ کہلائے گا تو کہہ دیجیے گا۔ ذرا بھی سوچ کر ان مضامین کو نہیں آیا تھا، لیکن یہ سب میرے لیے ہے، میری زندگی کی اہم ضرورتیں ہیں، اور آدمی کی اپنی ضرورت آدمی نہیں بھولتا۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہمارا رب ہمارا خیال رکھے، اس سے بڑی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اللہ آپ کا خیال کیسے رکھے؟ مخلوق کا خیال رکھو۔ کس کا؟ یہی میرا خیال ہے۔ کیا ہے؟ میرے بندے، میں نے جن کو بنائے ہیں سب میرے بندے ہیں، میرے نبی علیہ السلام کو امتی ہیں، بس ان سے ٹکراؤ ہوگا تو اس وقت ان کا خیال رکھنا، میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ اور ٹکراؤ اس دنیا میں ہر گھر میں ہوگا، ہر فرد کے ساتھ ہوگا۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ سب پوری بات کسی کی مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ یہ ٹکراؤ ہوا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سبق کو بھول کر ہم کہتے ہیں اس نے ایسا کیا تو پھر میں کیا کروں؟ یہ سب سے بڑی بھول ہے۔ اس نے ایسا کیا تو پھر میں کیا کروں؟ میں اس کے جواب میں کیوں خاموش رہوں گا؟ یہ سب سے بڑی بھول ہے۔ یہ اللہ کو بھول جانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس وقت اس مخلوق کو اللہ کے لیے معاف کر دیا، اس مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس کے پیچھے اس کے لیے دعائیں کیا، اس کے پیچھے صدقہ کیا۔ کس کے لیے؟ جس سے مخالفت ہو گئی، جس کی باتوں سے، جس کے عمل سے دل ٹوٹ گیا، اس کے لیے جب سب کیا تو اللہ کہتا ہے تو نے کس کے لیے کیا؟ اسے تو پتہ نہیں، اسے کہاں پتہ جو تو کر رہا ہے؟ کہ اللہ پاک آپ نے کہا نا میرا خیال رکھنا، تو آپ کو تو اس کی ضرورت نہیں، مجھ کو اس کی ضرورت ہے کہ آپ کے بندوں کا خیال رکھوں۔ ارے کچھ کام کی بات ہے۔ جہاں جہاں ہمارا زور ہے ہم قابو پاتے ہیں، وہاں ہم برداشت کرتے ہی نہیں۔ ارے میں تو بازوں کا شیخ ہوں، میں اگر مزاج کے خلاف کرتا ہوں تو مجھ پہ ہی ناراض ہو جاتے ہیں، روٹھ جاتے ہیں۔ جو میرے خدا ہیں، یہ نہیں آئیں گے تو میرا کام نہیں بنے گا۔ ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ زندگی تبلیغ میں گزری ہے۔ تم کون ہوتے ہو؟ وہ کون ہوتا ہے؟ ساری مخلوق محتاج ہے۔ جب تک اوپر سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا نیچے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک ایک دانے کے سارے محتاج ہیں۔ تم کون ہوتے بتانے والے کہ میں نہیں آؤں گا تو تمہارا کام نہیں چلے گا؟ روٹھ جاتے ہیں۔ لیکن کسی کے روٹھنے پر، کسی کے ناراض ہونے پر مجھے کیا کہتا ہے اللہ؟ میں وہ کروں گا جس دن زندگی اس پر آئے گی۔ اس کا مطلب رب مہربان ہو گیا اور وہ کہتا ہے تو نے میرا خیال رکھا، اب میں تیرا خیال رکھوں گا۔ اور جب ان خیال رکھنے والے جو اللہ والے کہے گئے، جب انہوں نے ایسا کیا تو پھر کتاب کے حوالے سے بات ہے، مفہوم ہماری زبان سے ہے۔ میں ایسوں کا ہاتھ بن جاتا ہوں، ایسوں کا پیر بن جاتا ہوں، یہ ان کو اپنا ولی بنا لیتا ہوں۔ ان کے سامنے جو مقابلے میں آئے گا اس کا بدلہ میں لے لوں گا۔ اس لیے طاقت کے زور پر مقابلہ آرائی مت کرو، اور طاقت کے زور پر بیویوں کو، بچوں کو، بوڑھے ماں باپ کو دبا کے نہ رکھو۔ اور محتاج ہو گئے کہ کیا کرے، بولیں گے تو بیٹا زور سے بولے گا۔ زور سے بولنا اپنی آخرت کو آگ لگا دینا ہے، اجڑ دیا ہے۔ کون ہوتا ہے تو زور سے بولنے والا؟ کون ہوتا ہے؟ کون؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کو مانتے ہیں ہم؟ ہاں مانتے ہیں، لیکن قرآن کی مانتے ہیں ہم کا نہیں مانتے۔ تھوڑی سی مانتے ہیں، تھوڑی سی نہیں مانیں گے۔ تھوڑی سی کتنی؟ جتنی میرے فیور میں ہوگی وہ مانیں گے، جو میرے سے اگینسٹ ہوگی، میرے خلاف فیصلہ کرے گی، قرآن کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ عمل سے تو یہی بتا رہے ہیں نا، عمل سے نہیں بتا رہے۔ قرآن کی آیت کا مفہوم
علماء کا کام ہے مفہوم ادا کرنا اور اس کی تشریح، اس کی تفسیر کرنا، میرا کام نہیں۔ لیکن جو موٹی موٹی بات ہے اسے آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھول گئے ہیں، اور میں بھی بھول گیا تھا، تو آج یاد دہانی کر لو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا۔ فرعون کتنا بڑا بزرگ تھا، اپنی نگاہ میں اتنا بڑا بزرگ تھا کہ خدا ہی کہتا تھا اپنے کو اپنی نگاہ میں۔ اور یہ ہم سب کا قصور ہے کہ اپنی نگاہ میں ہم بڑے بزرگ ہیں، یہ ہم سب کا قصور ہے۔ وہ اتنا بڑا قصوروار تھا کہ خدا کہہ دیا تھا، اور ہم خدا تو نہیں کہتے، لیکن مجھے تم نے کہہ دیا، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہ خدائی دعویٰ نہیں تو پھر کیا دعویٰ ہے یہ؟ ناپاک منی کا قطرہ، اور کہتا ہے میں مٹا دیں گے اللہ۔ کتاب اٹھا کے دیکھو، تکبر، بڑائی، کبریائی اللہ کی چادر ہے، جو اسے ہاتھ لگائے گا اللہ اسے توڑ دیں گے، اور باطل کا سب ٹوٹے گا جتنے عروج پہ نظر آ رہے، کچھ باقی رہنے کا نہیں ہے۔ پچھلا ٹوٹا، موجودہ ٹوٹے گا، آئندہ کوئی دعوے دار آئے گا تو وہ بھی ٹوٹے گا۔ اور ہماری حفاظت کب ہوگی؟ جب ہم خدا کے بن کے جئیں گے، نبی کے بن کے جئیں گے، قرآن کے بن کے جئیں گے، حدیث کے بن کے جئیں گے، شریعت کے بن کے جئیں گے۔ کیونکہ تم ہمارا خیال رکھو گے، ہم تمہارا خیال، وہ خیال رکھ کر کوئی ہاتھ لگا دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم کہاں خیال رکھتے ہیں؟ ہم تو جہاں جہاں چھوٹے ہیں، چھوٹے کا اب تو بڑوں پہ بھی آواز کرتے ہیں، اور جہاں نہیں کر سکتے دل کے اندر لڑتے ہیں، دل کے اندر مجھ کو کہہ دیا، مجھے کہہ دیا، ایسا کہہ دیا، ویسا کہہ دیا، میرا خیال نہیں ہے۔ تیرا باپ بوڑھا تیرا خیال رکھے گا، زندگی میں پرورش کر کے تجھے بڑا کیا، سب کچھ لٹایا، گنوایا، سارا چین گنوایا، ساری تکلیف برداشت کیا، تیرا خیال رکھے گا کہ تجھے خیال رکھنا ہے؟ اور اللہ کے واسطے اپنے حال پہ رحم کرو، جس کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے پاس بیٹھو، وقت دو ان کو۔ پیر کے پاس نہیں آؤ تو چلے گا، لیکن اب بوڑھوں کے پاس، اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھو۔ کسی پیر کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، کیا ملے گا؟ کوئی مفتی صاحب تو کتاب کھنگال کے مجھے بتا دیں، لیکن یہ بتاتا ہے ماں باپ کو محبت سے دیکھو تو حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ اتنا بڑا رتبہ ہے، اس لیے شکیل اپنے سے جوڑتا ہی نہیں، جاؤ وہیں رہو۔ یہاں کہاں جوڑا ہے؟ الٹی بات ہوگی، غلط بات ہوگی کہ ہم اپنے سے جوڑے، ہم اللہ سے جوڑے، اللہ کے رسول سے جوڑے، شریعت سے جوڑے۔ اس کے بعد اللہ کے پاس ماں باپ کا رتبہ بہت بڑا ہے، تو ماں باپ سے جڑو۔ اور ایک بات سنو، نقطے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اب ہمارے تو جا چکے، ہم کیا کریں، پچھتاوے کے سوا کیا میرے پاس ہے؟ کہ جس وقت کوئی بچہ، کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ حج اور عمرے کا ثواب اس کو اس وقت ملتا ہے۔ یہ ثواب کا ملنا اللہ کی رحمت کا برسنا ہے یا اللہ کے غصے کی علامت ہے؟ ہماری عقل کو تالا لگ گیا ہے کہ جس ماں باپ کے پاس بیٹھ کر محبت سے دیکھا، اوپر سے رحمت اتر رہی ہو، اس سے محروم ہے۔ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا جی نہیں ہو رہا ان کا، چاہے بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، بہویں ہوں، داماد ہوں، جہاں ان کے ماں باپ کا رشتہ بن گیا ہے، کیونکہ مثل باپ کے ہی ہے نا، ماں کے ہے نا۔ ساس سسر کیا ہوتے ہیں؟ سسر کا نکاح بہو سے نہیں ہو سکتا، جیسے بیٹی سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن اتنی رحمت اللہ کی طرف سے اتنے مواقع دیے جا رہے ہیں، اس کے بعد ہم کتنی غفلت میں ہیں۔ میں پھر دہراتا ہوں کہ ایک مولانا مفتی صاحب آئے بیٹھے، اگر میں غلط کہوں گا تو مجھے ٹوکیں گے، آپ لوگ تو خاموش رہنے کے عادی ہیں، ہم سے بعد میں ٹوکتے، پیچھے ٹوکتے، ایسا بولا تھا، ایسا بولا تھا، ویسا بولا تھا، سب کو معاف۔ جی بھر کے بولو، مجھے برا کہنے سے اگر آپ کو تسلی ہوتی تو جی بھر کے برا کہو، میرا کیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت کو میں تنگ کیوں کروں گا؟ اور نیکیاں بھی تمہاری نہیں چاہیے۔ اللہ میں آپ سے کہتا ہوں، غیبت کرنے والوں کی نیکیاں انہی کے پاس رہنے دے دیجیے گا، بہتان لگانے والوں کی نیکیاں انہی کے پاس ہے، میں کیا کروں گا ان کی لے کے؟ مجھے تو تیرا رحم و کرم چاہیے۔ مفتی صاحب بات یہ ہے کہ ماں باپ کو پیار سے بچے دیکھیں، ان کے بیٹے بیٹیاں، تو ان کو کیا ملتا ہے؟ حج کا ثواب ملتا ہے، اور حج کا ثواب بہت ہے۔ تو جس وقت یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ اس وقت ملتا ہے یا کسی زمانے میں مرنے کے بعد دے دیں گے؟
آج فیصلہ ہوگا اسی وقت، اس دیکھنے کے ثواب کا فیصلہ ہوگا، یعنی اسی وقت اتنی رحمتوں کا نزول ہوگا، اسی وقت اتنی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور کتنے بدبخت ہیں ہم مسلمان کہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر رحمتوں کا نزول جو بارش ہو رہی ہے اس سے کتراتے۔ اللہ نے کہا میرے بندو تم میرا خیال رکھو گے تو میں تمہارا خیال رکھوں گا، اور اللہ کا خیال رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں کا خیال رکھو گے تو میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ اس کا کیا خیال رکھنا ہے؟ اس نے کہا میرے بنائے ہوئے بندے ہیں، اور بنایا کیسا ہے؟ بہت ہی خراب۔ کیسا بنایا؟ کیا کہیں گے اس کو؟ کیسا بنایا؟ ارے اپنے بندوں کو، انسانوں کو کیسا بنایا ہے؟ ہاں؟ کس کا بہترین؟ کسی آرکیٹیکٹ کا بہترین کہ اللہ کا بہترین؟ اللہ کا بہترین کیسا ہوگا؟ آج تک تاج محل دیکھنے لوگ جا رہے ہیں، اللہ کا بہترین بنایا کیسا ہوگا؟ اس کو غصے سے دیکھنا، جس کو اللہ کا ہم نے بہترین بنایا ہم نے کہا خراب ہے۔ کس کے مقابلے میں بول رہے ہیں؟ ارے ہم کو کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا، کیا کیا بکتے ہیں اپنی زبان سے، اس کا ذکر بھی نہیں کرا۔ اے بھائی اس کا نام لینا نہیں، ہاں اتنا گرا دیا کہ اس کا نام بھی نہیں لینا، اور خدا کہتے ہیں میں نے اچھا بنایا۔ کہاں جائے گا ایسا بولنے والا؟ ذرا جاگ جائیں، ہم جاگ جائیں، موت بہت قریب ہے۔ اگر فکر موت نہیں ہوئی، فکر آخرت نہیں ہوئی تو یہ دنیا تو لے ڈوبی ہے اور لے ڈوبے گی۔ رمضان سے پہلے کیسے جی رہے تھے، رمضان میں کیسے جیے، اب رمضان کے بعد کیسے جینا ہے۔ اور انعام کی رات اور عید کی خوشیوں کے دن اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ آج انعام دیں گے، اس لیے کہ تم رمضان کے روزے اخلاص کے ساتھ تم نے رکھا تھا، اس پر انعام ملا ہے۔ روزہ اخلاص کے ساتھ رکھا، اس پر انعام ملا ہے۔ اس لیے ہر کام میں یہ دیکھنا کہ بندوں کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہے۔ تم نے اگر نرمی اختیار کیا تو ہم تمہارے ساتھ نرم رہیں گے، تمہارا خیال رکھیں گے، اور تم نے سختی اختیار کیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ سختی اختیار کریں گے۔ اور اللہ کو نرمی اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاؤ فرعون کو سمجھاؤ ہماری زبان میں۔ تو کیسے سمجھاؤ؟ ہاں سنو ذرا سنتے تو جاؤ، یہ سمجھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ کیا ہے اللہ پاک جا رہا ہوں سمجھا دوں گا؟ نہیں تم بہت جلالی ہو، تم جلالی ہو، اس لیے نرمی سے سمجھانا۔ ایک صاحب کہتے تھے مجھ سے میں آپ کا بیٹے جیسا ہوں، سر پہ تل لگتے تھے، پیر دباتے تھے، میری اصلاح کے لیے کچھ بھی کرنا ہو تو کریے گا۔ کئی سال گزر گئے، ایک دن میں نے تھوڑا سا تیور بدلا تو خط لکھ کر دیا، مجھے کسی کی بات برداشت نہیں ہوتی، اس لیے آئندہ مجھ سے ایسی بات نہ کیجیے گا۔ میں نے ان کو جواب بھیج دیا کہ آئندہ میرے یہاں آنا بھی نہیں، ایسوں کی ضرورت ہی نہیں کہ جو زبان سے کچھ کہتے ہوں دل سے کچھ کہتے ہوں، ایسوں کی ضرورت یہاں نہیں ہے۔ منع ہی کر دیا، میں کہا نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں، نام لے کے دعا کرتا ہوں۔ وہ ایک معاملے کی بات تھی جو ہوئی تھی، اس کا حق سب ختم ہو گیا، یہ نہیں ہوا۔ اس نے میرے سر پہ تیل رکھا ہے، میرے پیر دبائے ہیں، اس میرا محسن ہے۔ میں مسجد میں گئے ہوں، میں نام لے کر کہتا ہوں اللہ اور اس کی نسلوں کو اپنی پسند کا دیندار بنا دیا، اور ایک دفعہ کہہ کے چھٹکارا نہیں حاصل کیا ہوں۔ جو بندوں کا احسان کرنے والا، جس نے احسان کیا بندوں کا شکر گزار نہیں ہے، وہ خدا کا شکر گزار نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے کوئی بات ایسی کیا جس کا میرا اس کا معاملہ ہوا، اس کی اصلاح کے بارے میں اسے خراب لگا اور میں نے اس کو جواب دے دیا، وہ جواب اپنی جگہ ہوا، لیکن اس کی جو خدمات ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ نام لے، مسجد میں بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، مسجد میں اللہ گواہ ہے، آج بھی نام لے کے کیا ہے، کل بھی نام لے کے کیا تھا، سالوں سے ملاقات نہیں ہے۔ کیوں؟ میں اس کا بننا نہیں چاہتا، میں خدا کا بننا چاہتا ہوں۔
تم میری وجہ سے اگر کسی کا خیال رکھو گے میں تمہارا خیال رکھوں گا. تمہارا اگر اس کے سر پہ تیل رکھنے اور پیر دبانے کی وجہ سے تم اس کو اپنا محسن سمجھ کر برسوں سے دعائیں تم کرو اس کے لیے اور برسوں تک کرنے کا ارادہ ہے تو میں تمہیں شکر گزار بندوں میں لکھوں گا، اس لیے کہ تم نے میری وجہ سے اس کا خیال رکھا ہے، میری شریعت کی وجہ سے اس کا خیال رکھا ہے. کچھ بات ہے کچھ کام کی ہے کام کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو کہا جا رہا ہے نرمی سے سمجھانا، اور ہم بیوی کو کیسے سمجھا رہے ہیں، ہم بچوں کو کیسے سمجھا رہے ہیں، ہم بوڑھے ماں باپ کو کیسے سمجھا رہے ہیں، ہم پیر صاحب کو کیسے سمجھا رہے ہیں. پہلے پیر صاحب کے سامنے بولتے تو نہیں لیکن دل ہی دل میں خوب سمجھاتے ہیں. ہاں، اور ایک کنیکشن ایسا ہے نا کہ خوب سمجھ میں آتا ہے. یہ بھی سمجھ لو، یہ ایسی ہارڈ لائن بنایا اللہ نے، دل ایک عجیب چیز ہے، یہاں کا اثر وہاں، وہاں کا اثر یہاں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفرت سے نہیں دیکھتے تھے لوگوں کو، کہ ان کے محبت سے دیکھنے کا اثر ایک دن محبت میں بدل جائے گا. یہ سنت ہے میاں. کہاں داڑھی ٹوپی کرتے پاجامہ بہت بڑی سنت ہو سکتی ہے لیکن یہ بہت بڑی سنت ہے. ہم تو نفرت سے دیکھ رہے ہیں، غصے سے دیکھ رہے ہیں، ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں، بیوی کو دیکھ رہے ہیں، بچوں کو دیکھ رہے ہیں، پڑوسیوں کو دیکھ رہے ہیں، رشتہ داروں کو دیکھ رہے ہیں. ہمیں خدا ملے گا، ہمیں انعام ملے گا. کہنے والے سننے والے سارے محتاج ہیں. ہم نرمی اختیار کریں، نعمتوں کو دیکھیں. محسن نے ایک احسان کر دیا ہو تو زندگی بھر نبھانے کی کوشش کرے، اس کے بدلے میں ہزاروں ظلم اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا لیکن وہ مطالبہ باقی رہے گا کہ جو احسان کیا تھا اس سے مٹ نہیں جائے گا وہ. ہم کہتے ہیں بہت دیندار، بہت دیندار. دین کی ہوا بھی نہیں لگی ہمیں تو، شکیل کو تو نہیں لگی. شکیل اپنا ہی حال بیان کر رہا ہے. اس لیے اللہ پاک سے دعا مانگیں، اے اللہ پاک جیسا دیندار بننا آپ کو پسند ہے ہم کو ویسا دیندار بنا دیجیے. یا کبھی کہیں اللہ ہمیں اپنی پسند کا دیندار بنا دیجیے. مانگ کے دیکھیں، مانگنے والے کو خدا محروم نہیں رکھتا. اور اس نے کہہ دیا، اسی دن کہہ دیا ہے کہ تم ہم سے مانگو گے تو ہم تمہیں ضرور دیں گے مگر تمہاری مصلحت کا خیال رکھیں گے. ابھی تو یہ دن بیتے، ابھی تو سارے اعلان کے اثرات باقی ہیں. تم ہم سے دنیا مانگو گے ہم تمہاری مصلحت کا خیال رکھیں گے، تم ہم سے دین مانگو گے ہم تم کو دے دیں گے. اے اللہ اپنی پسند کا دیندار بنا دیے، دین ہی تو مانگنا ہے، کیوں نہیں دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.